کاروبار کے اندر ہم بحران کا شکار کیوں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کامیابی کی ضمانت دے دی، ہم کیوں نہیں کامیاب؟ ایلان مسک والا بزنس ہم نے کرنا ہے لیکن تیری اطاعت نہیں کرنی۔ مسلمان زوال پذیر ہوا کیونکہ اس کا کلو جو ہے وہ 800 گرام کا ہو گیا اور درجن 11 کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ یہ مقدس کتاب اس نصاب کے اندر کامیابی کے جو طریقے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی 100 سال کی منزلیں جو ہیں وہ 1 سال میں طے کروا دے گی۔ آپ نیت کر لیں کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، نہ کر پائے اللہ تعالیٰ کو پورا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ شاہ صاحب نے جو میرے بارے میں الفاظ کہ میں ان کا حقدار تو نہیں ہوں، شاہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، ویسے مجھے بولنا نہیں آتا، میں عالم دین بھی نہیں ہوں اور کوئی اس طرح کا خاص اسکالر بھی نہیں ہوں، تو ویسی نروسنس تھی، تو آتے ساتھ ہی شاہ صاحب کے سامنے بات کرنے کے جو گفتار کے غازی ہیں، اتنے زبردست مقرر ہیں، ان کے سامنے ہم سے بات پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں، اور شاہ صاحب نے ساتھ میں والد صاحب سے بھی ملوا دیا ہمیں۔ تو سر میں بلکہ آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے لیے تو فخر ہے ہی شاہ صاحب، ہمارے لیے بھی باعث فخر ہے، ہم نے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب آپ کے اندر ایک مولوی چھپا ہوا ہے جو لوگوں کا ایمان جھنجھوڑتا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی ترغیب دیتا ہے۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں اپنا ایک مختصر سے تعارف کراؤں گا، میں کہاں سے چلا، یہ سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، اور میں بھی کیا کر رہا ہوں، اور میرے مقاصد کیا ہیں۔ میری پیدائش لاہور میں ہوئی، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کیونکہ سعودی عرب میں ہی از اے نیفرولوجسٹ، تو وہ سعودی عرب میں سرو کر رہے تھے، تو میں سعودی عرب چلا گیا امیجیٹلی آفٹر آئی واز بورن۔ وہیں پہ میری جو ہے وہ پرورش ہوئی، وہیں پہ میری اسکولنگ ہوئی، اور وہاں سے ہی میں نے حفظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے پہ سب سے بڑی نعمت، میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر قرآن اتارا۔ حفظ کرنے کے بعد میں پاکستان آ گیا، ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر میرا ایڈمیشن ہو گیا MBBS میں، اور آئی نیور وانٹیڈ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، میری والدہ نے مجھے فورس کیا، آئی ہیڈ نو چوائس۔ 2007 میں نے ایئر فورس کا ٹیسٹ دیا، اس میں سلیکٹ ہو گیا، آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایڈونچرس، لیکن میری والدہ نے کہا نہیں بیٹا، یو ڈونٹ ہیو اینی چوائس، تمہیں ماں چاہیے یا ایئر فورس چاہیے؟ میں نے کہا میں نے ماں ہی چاہیے۔ تو خیر میری والدہ سے ایک میرا بچپن سے کنسیپٹ کلیئر تھا، اور ایک وہم بھی تھا، ایک فوبیا بھی تھا، کیونکہ جب میں نے ایگزامز دینے شروع کیے تو میں والدہ کو مصلح پہ بٹھا کے جو ہے وہ ایگزام دینے جاتا تھا۔ کوئی زندگی میں آج تک ایسا میں نے کوئی ایگزام نہیں دیا جس پہ میں نے والدہ کو مصلح پہ نہ بٹھایا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا فورینسک میڈیسن، یہاں پہ کوئی MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا، ہے کوئی MBBS کا اسٹوڈنٹ یہاں پہ؟ ہاں، 3rd ایئر فورینسک میڈیسن میں میرا کا ایگزام تھا، تو میری والدہ بھی جاب کرتی تھی، میرے والد صاحب بھی جاب کرتے تھے، سعودی عرب میں تھرسڈے فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی، ویسے مجھے والدہ کو جگانا نہیں پڑتا تھا عام دنوں میں، تو تھرسڈے کو میری والدہ ذرا آرام کرتی تھیں، تو صبح 9 بجے میں ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑا ہوا، فون نہیں اٹھا رہے، والد صاحب بھی والدہ بھی آرام کر رہے، تو 45 منٹ گزر کے ایگزام کے، میں باہر کھڑا ہوں، مجھے وہ باہر بندہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یار اندر جاؤ ایگزام ختم ہو جائے گا۔ میں کہا میں جا ہی نہیں سکتا، میرا کانفیڈینس ہی نہیں ہے، میں ایک مدد ہی نہیں شامل ہے حال میرے ساتھ۔ تو خیر 1.25 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے کا پرچہ تھا، 1.25 گھنٹے بعد میں نے والد صاحب نے فون اٹھا لیا، تو میں والد صاحب کو کہا آج آپ نے مجھے فیل کروا دیا، میں جو ہے وہ انتظار کروں ایگزامینیشن ہال کے بعد۔ تو ایک دم مجھے کہتا ہے نہیں بیٹا، میں نے اٹھا دیا تمہاری امی کو بھی، تم جاؤ بس۔ میں نے کہا میری بات کرائیں، خیر والدہ سے بات کہتی پتر بے فکر ہو کے جاؤ۔ بہرحال میری اور میری والدہ کا ایک پیکٹ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا کہ تم MBBS کر لو، اس کے بعد جو تمہارا دل کرے کرنا زندگی میں۔ میں نے کہا فیئر انف۔ 2014 میں نے ڈگری کمپلیٹ کی ڈاؤ میڈیکل کالج سے، 15 میں آ گیا میں لاہور، بلکہ 14 اینڈ میں ہی آ گیا لاہور، ہاؤس جاب کی میں نے جنو ہاسپٹل لاہور سے۔ اب یہاں سے زندگی کا ایک آغاز ہوتا ہے۔ میں کوئی اپنے آپ کو کلیم نہیں کرتا کہ میں مسلمان بہت اچھا ہوں، بہت نیک ہوں، میں نے زندگی میں آج تک مدرسہ نہیں پڑھا، سوائے 10 مہینے اس کے میں نے دنیاوی تعلیم ہی میں نے حاصل کی ہے، اسکولنگ، میڈیسن، اس کے بعد ابھی لا۔
تو 2015 کے اندر میرا گھر بن رہا تھا ایک لاہور کے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہاں پہ. آج کل خبروں کی زینت بھی ہے بہت زیادہ. وہاں پہ میرے والد صاحب کہتے ہیں یار تم گھر کو ذرا چکر لگا لیا کرو, تم پورا دن جو ہے وہ فارغ ہوتے ہو. تو خیر میں وہاں پہ گھر کو وزٹ کرتا تھا. ہاؤس جاب کے بعد بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا. تو اس دوران میں وہاں پہ مارکیٹ میں جانا شروع ہو گیا, ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں جانا شروع ہو گیا. اب ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں جب جانا شروع ہوا تو وہاں پہ مجھے جو ہے نا وہ مجھے شوق پڑا ہے میں انویسٹمنٹ کروں. میرے پاس کل جمع پونجی جو میں نے والدہ سے بھی منگوائی, والد سے بھی منگوائی, جو ایک جمع پونجی تھی میرے والدین نے ساری زندگی کمایا اور ہم پہ ہی انویسٹ کر دی ہے, ہماری تعلیم پہ انویسٹ کر دیا. ہمارے والد میں آئی بلانگ ٹو اے مڈل کلاس فیملی. ہم کوئی ایک بہت زیادہ ایک ویل آف یا آپ کہہ لیں ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتے, بالکل ایوریج مڈل کلاس فیملی تھی. میرے والدین محنت کرتے تھے اور جس طرح ایک مڈل کلاس سے فیض پوش لوگ کرتے ہیں اور اپنے بچوں پہ انویسٹ کر دیتے ہیں, وہی میری فیملی تھی. تو میرے پاس کوئی 20-22 لاکھ روپے تھے, وہ میں نے انویسٹ کیے ایک جگہ پہ اور وہ ڈوب گئے, بالکل صفر ہو گیا. تو میں نے کہا یہ میں نے کون سی ریئل اسٹیٹ کر لی ہے جس میں نے انویسٹ کیا اور پیسے زیرو ہو گئے. ہاؤس جاب میری ختم ہو گئی. والد صاحب نے کہا FCPS جو ہے وہ تم نے کرنا ہے. اور ڈیورنگ ہاؤس جاب میرا ارادہ تھا کہ میں CSS کروں اور میں تیاری بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ. اب جب مجھے لاس ہوا, فائنینشیل لاس ہوا, تو میرا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے, میرا کہیں پہ مائنڈ سٹک ہو جائے وہاں سے بس وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے, وہاں سے پھر میں نکل نہیں پاتا جب تک وہ میں اپنا ٹارگٹ اچیو نہ کر لوں. میں نے والد صاحب سے کہا میں نے جب تک اپنا لاس پورا نہیں کرنا میں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کرنا, یہ FCPS CSS ہوتا رہے گا, میں نے پہلے لاس کور کرنا ہے. وہاں سے میرا ایک والد صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ 1 سال ہے تمہارے پاس, 1 سال کے اندر یا تم بزنس میں کامیاب ہو جاؤ گے ٹھیک ہے, نہیں تو تم واپس سعودی عرب آؤ گے, یہاں پہ اپنی جاب بھی کرو گے اور ایجوکیشن کرو گے, اسپیشلائزیشن کرو گے. میں کہا ڈن. میں ایک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرے اندر اتنا دین نہیں تھا, 2015 سے پہلے بالکل نہیں تھا. ایک جس طرح حافظ قرآن ہوتے ہیں, مجھے قرآن کا نہ فہم تھا نہ دین کا علم تھا. میں میڈیا میں بھی کام کرتا تھا ڈیورنگ مائی میڈیکل کیریئر, جب میں ایجوکیشن لے رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اتنا کوئی پرہیزگاری اور اتنا کوئی تقویٰ وغیرہ کوشش بھی نہیں تھی. سچی بات ہے اللہ کو راضی کرنے کی, جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پرانے گناہوں کو ہمیشہ معاف کرے. 2016 میں جب کاروبار شروع کیا تو ایک چیز وٹنس کی, میں زندگی میں کسی بھی امیر آدمی سے ملتا تھا نا تو میں اس کے پوائنٹس نوٹ کرتا تھا, اس کے اندر امیر بندوں میں کامیابی کے پوائنٹس کیا ہیں, کامن چیزیں کیا ہیں, کیونکہ مجھے امیر بننے کا بہت شوق تھا. میری خواہشات ہمیشہ سے بہت بڑی تھی. مطلب میں امی سے بھی بات بچپن میں کرتا تھا جب میں 10-12 سال کا ہوتا تھا کہ امی میں نے فراری لینی ہے, میں نے لیمبرگینی چلانی ہے, میں نے جہاز چلانا ہے. تو میری امی کہتی ہیں پتر تمہیں اللہ دے گا. والد صاحب کہتے ہیں او چل پڑھ تو جا کے تو اے گلا نہ کریا کر. میری والدہ نے مجھے بڑا جو ہے وہ سپورٹ کیا ان معاملات میں ہمیشہ سے. 2016 میں جب میں نے کاروبار کی ابتدا کی اور جہاں سے میری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے, میں نے وٹنس کیا کہ یار اس معاشرے میں کاروبار کیا ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کے نام پہ تو لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, لوگوں کی جو ہے وہ جمع پونجیاں جو ہیں وہ انتہائی ایک غلط طریقے سے جو ہے نا وہ ہڑپ کی جا رہی ہیں, مطلب پراپر ڈکیتی لگ رہی ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار کے 6-7 مہینے بعد الحمدللہ میں بہت الحمدللہ گرو کرنا شروع ہو گیا. اصول ایک والدہ نے مجھے سکھایا, میری والدہ سائیکالوجسٹ تھی, میرے والد صاحب جو ہیں ہی از اے نیفرولوجسٹ, اب وہ میرے پاس ہی ہیں الحمدللہ. میرے والد صاحب نے والدہ نے کہا کہتے بیٹا نیت ٹھیک کر لو. ہماری کوئی کاروباری تربیت نہیں تھی, ہمیں کوئی کاروبار سکھانے والا نہیں تھا, بس یہی تھا کہ نیت صحیح کر لو, سچ بولنا ہے, اگلے کے لیے جو ہے نا وہ خیر سوچنی ہے, بس یہی کاروبار اصول تھے. اس پہ چلے, اللہ تعالیٰ نے 2-3 سال بہت ترقی دی الحمدللہ, ہم بہت فلرش ہوئے, بڑا نمایاں ہو گئے. 2019 کے اندر ہمارے ساتھ ایک سکیم ہو گیا جس کے اندر میرے اوپر تقریباً 400 ملین کی لائبلٹی آ گئی. ایک سکیم ہو گیا. میں 1.5 سال